نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، رشتہ داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن ایمان کے ساتھ زندہ رکھا ہے اور دیکھنا نصیب کیا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اور ہدایت کی نعمت ہے۔ ظاہر ایمان و ہدایت کے درجات ہیں، لیکن جس بھی لیول کا، جس بھی درجے کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پہ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو ہم اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی نعمت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ علماء نے اللہ کی نعمتوں کو 3 حصوں میں، قسموں میں بیان کیا ہے۔ ایک جو ہے وہ میڈیکل باؤنٹیز ہیں، جو صحت کی نعمت ہے۔ یہ ہمیں جب کوئی چیز نہ ہو ہمارے پاس، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی نعمت ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی صحت کی نعمتیں دی ہیں، جو ہے آنکھیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پھر ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور پھر ایکسکریٹری سسٹم ہے۔ ان میں سے کوئی اگر سسٹم خراب ہو جائے، پھر ہمیں اس کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی جو آنکھ کا یہ جو آئی لڈ ہوتا ہے، پپوٹا ہوتا ہے، یہ اس کا ہمیں کنٹرول ہے، ہم کھول لیتے ہیں آنکھ کو، بند کر لیتے ہیں جب مرضی ہوتی ہے، اور اس کا وہ کنٹرول نہیں تھا۔ آنکھیں تھیں اس کے پاس، دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ پپوٹا جو ہے وہ گرا رہتا تھا، تو وہ اس کو اٹھا کے دیکھتا تھا۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم آنکھیں کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ اور جن لوگوں کا ڈائجسٹو سسٹم ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی نالیاں لگتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور پھر جس طرح ان کے بیگس وغیرہ لگتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہو جاتی ہے۔ اور جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، یا آنکھ نہیں ہے، یا بول نہیں سکتے، وہ ان کو اگر جو ہیں ان کو اگر یعنی اپنے سارا کچھ دے کے بھی، پوری زندگی کے جتنا کچھ جمع پونجی ہے سارا دے کے بھی، ایک آنکھ کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل باؤنٹیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت ابھی نہیں ہے۔ اور دوسری جو باؤنٹیز ہیں وہ ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے جو ہے گھر دیا، چھت دی، اور جو ہے وہ فیملی دی، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے۔ گھر کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ہم اپنے کچن میں ہی دیکھ لیں تو کتنی نئی طرح کی نعمتیں ہمارے پاس پڑی ہیں، اور اس پہ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ لیکن علماء بتاتے ہیں کہ ایک جو تیسری نعمت ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی، صحت کی نعمت سے زیادہ قیمتی، اور باقی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بن مانگے عطا کر دی ہے۔ جس بھی لیول کا ہے، ظاہر ہے اونچ نیچ ہے، کمزوریاں ہیں، لیکن اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ اور یہ ایمان کی نعمت جو ہے یہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں فرمائی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ محمد میں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالکم۔ اور بھی آیتیں اسی سورہ میں بھی اور آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں جو لوگ بلیور نہیں ہیں، نان بلیورز ہیں، کفار ہیں، ان کے میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا، سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اب وہ جو ہے یہ کس طرح ضائع ہو جائیں گے سارے اعمال، کہ وہ جو ہے نان بلیورز میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ
ایسے بہت اچھے ہوتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، بہت سارے ایسے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ میری ایک جو ہے نان مسلم سے بھی بات ہو رہی تھی، اب وہ بھی ارادہ فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ چیریٹی کریں گے اور ایتھوپیا وغیرہ جائیں گے، افریقہ میں جائیں گے۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ اعمال جو ہیں وہ تم کو آخرت میں فائدہ نہ دیں۔ تو یہی اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اچھا کام کروں اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ کوئی بھی محنت انسان کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے بھائی بزرگوں، دوستوں، رشتہ داروں، کہ ایمان کی نعمت، ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے اعمال ضائع کر دیں گے، اور وہ اس لیے کہ بہت ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے اگر آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہو۔ یہ ایمان جو ہے یہ ڈائریکشن ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے، وہ جو ہے وہ ٹرین سے کہیں جانا چاہتا ہے ایسٹ کی طرف، اور وہ صبح اٹھتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، نہاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور وہ بھاگ بھاگ کے اسٹیشن پہنچتا ہے، اس میں ساری محنت اس کی لگتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اسٹیشن پہنچ کے ٹکٹ خریدتا ہے، اس میں اپنے پیسے بھی لگاتا ہے، اور اس کو 3-4 گھنٹے کا ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے ایسٹ کی طرف۔ تو وہ جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ پہ جو لائن چل رہی ہے اس پہ جاتا ہے اور ٹرین میں بیٹھتا ہے اور کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ ایک غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، وہ جا رہا ہے ویسٹ کی طرف۔ اب اس کو جو ہے وہ اس کی ساری محنت جو ہے وہ کیا ہوگی، ایسٹ میں جہاں وہ جا رہا تھا اس کے لیے سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ فرض کریں اس کا کوئی انٹرویو تھا جس میں اس کی بہت بڑی جاب ہونے والی تھی۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں، خالی مثال کے لیے، کہ وہاں اس کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا تھا، اور وہاں اس کے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہے، وہاں جاتا تو اس کو بہت سارے پیسے بھی مل جاتے، بہت کچھ تھا۔ اب وہ کیا ہے، اس نے ساری محنت کی، وہ الٹی ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا ہوگا اس کی یہ ساری محنت۔ اب وہ کہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اٹھا، گھر میں تیار ہوا، بھاگ کے اسٹیشن گیا، ٹکٹ بھی خریدی، پیسے بھی لگائے، اور 4 گھنٹے میں نے سفر بھی کر لیا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے مقام پہ نہ پہنچوں۔ نہیں، اگر ڈائریکشن غلط ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور یہ ایمان جو ہے یہ ڈائریکشن ہے، یہ انسان کی جو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ مقصد، اس مقصد میں سب سے افضل جو مقصد ہے یہ ساری کائنات کو بنانے کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے، کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ ساری محنت اگر اس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا اور شرک کیا، یا اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور ایمان میں کمی ہے، تو اس کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اور جو ہے وہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کیسے ساری محنت، کوئی کافر ہے، کوئی نان بلیور ہے، اس نے بہت اچھے کام کیے، بہت چیریٹی دی ہے، بہت جو ہے غریبوں کا خیال رکھا ہے، اس کو دنیا میں دیکھنے کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، کوئی شاید اس کو اتنا فائدہ ہو جائے کہ دنیا میں وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ میں نے اچھا کام کیا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب ضائع ہو جائے گا آخرت کے حساب سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر میں کوئی جاب کرتا ہوں، فرض کریں کوئی پیٹرول اسٹیشن ہے، وہاں پہ میں نے جا کے اپلائی کیا، اس نے مجھے جاب دے دی، وہ میرا مینیجر ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ جاب دے دی، اس نے کہا کہ بھائی آپ آئیں اور آپ یہ کام کریں۔ میں جا کے جو ہے وہ کسی اور کے لیے کام کروں، روڈ کی دوسری طرف کوئی دوسرا مالک ہے، پیٹرول پمپ ہے، اس کے لیے میں پورا دن رات کام کروں، تو کیا میں ریوارڈ جو ہے وہ پہلے والے سے جا کے مانگ سکتا ہوں؟ وہ تو کہے گا بھائی میں نے تم کو رکھا تو تھا، لیکن تم نے کام تو کسی اور کی کیا، جس کے لیے کیا اس سے جا کے ریوارڈ لو۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہیں بناتے ہیں، اور نہ انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ تو یہ جو ہے، اور آج کل دنیا میں کوئی 7.5 بلین 8 بلین لوگ ہیں، اور ان میں سے جو بڑی میجورٹی ہے، تقریباً 5.5 بلین لوگ، یہ ابھی یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا تو شرک کرتے ہیں، یا اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں اور کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں آنکھ کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں لگانے والے لوگ بھی موجود ہیں، نعوذ باللہ۔
اور یہاں تک کہ انڈیا میں ایک گروپ ہے وہ بندر کو خدا کہتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ سری لنکا میں ایک گروپ ہے وہ جو ہے وہ کوے کو اپنا رب مانتا ہے. جو کوا آ کے بیٹھتا ہے اس کو رب مانتا ہے. ایسی دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گئی، کیا کچھ دنیا نے معلوم کر لیا، معلومات حاصل کر لی ہیں اور اپنے رب کو ہی نہیں پہچان سکے. اب یہ جو ہے یہ ایمان کی مہک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے دی ہے، تو اس پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں. اب یہ ایمان جو ہے یہ اس کی ایک محنت ہے، اور یہ ایمان کو جو ہے وہ بنانا اور مضبوط کرنا، یہ اس کی محنت کے بغیر ایمان کے نہ تو درجات بلند ہو سکتے ہیں نہ وہ مینٹین ہو سکتا ہے. اگر ایمان کی محنت رک جاتی ہے تو ایمان کے درجات نیچے آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تقریباً پورے زائل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ایمان کی محنت، ایمان کے مذاکرے، جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ایمان کے مذاکرے بہت ضروری ہیں، کہ یہ ایمان کی جو ہے یہ محنت بہت ضروری ہے. اور ایمان کی محنت جو ہے یقین، ایمان اور یقین کی محنت، اور ایمان اور یقین میں تھوڑا فرق ہے، وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن ایمان کے مذاکرے، ایمان کی محنت بہت ضروری ہے. اب ایمان کیا ہے؟ سمپلی بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمارا ایمان ہے. مطلب تو اس کا بڑا سمپل ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہے. there is no God but God. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کے جو ڈیٹیل معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب بنایا ہے. ہم نے کہا یا اللہ، یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا حافظ ہے. اب ہم جو یہ زندگی ہے یہ تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے، اور اس بات کا ہمارا پورا یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی حافظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خالق ہیں، ایسا پیدا کرنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو مٹی سے بنا دیا، اور جب حوا علیہ السلام کو جو ہے بنانے کا ارادہ کیا تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے حوا علیہ السلام کو بنا دیا. تو اور جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو صرف ماں سے پیدا کر دیا، باپ کے بغیر پیدا کر دیا. اور جنرلی عام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا خالق ہوں، ایسا خالق ہوں، جیسے چاہوں ویسے انسان کو بناؤں. چاہوں تو ماں باپ سے بناؤں، چاہوں تو خالی ماں سے بناؤں، چاہوں تو خالی ایک مرد سے بناؤں، اور چاہوں تو مرد عورت کچھ نہ ہو، مٹی سے میں انسان کو بنا دوں. ایسے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ خالق ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے رازق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رزق دینے والے ایسے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. آگ جلی ہوئی ہے، دیکھنے میں جو ہے وہ ناکامی کا نقشہ ہے، لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کا نقشہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انار کے درخت ہیں اور پانی کے چشمے ہیں، سارے رزق اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر زندہ رکھا. وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. اور جیسے کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، علماء بتاتے ہیں ویسے ہی جب نمرود کو پتہ چلا تھا کہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے اور بچہ پیدا ہونے کا سلسلہ ہو گیا ہے، اس کو بھی نجومی نے بتا دیا تھا، تو اس نے بھی حکم دیا تھا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کیو میں، غار میں چھوڑ دیا تھا، اور ان کو جا کے دیکھتی تھیں. اور جب دیکھتی تھیں تو کیا دیکھتی تھیں کہ کبھی وہ اپنے ایک انگوٹھے کو چوستے تھے، کبھی دوسرے کو چوستے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جو ہے دیا تھا ان کو. ایسے اللہ تعالیٰ رازق ہیں. مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں جب زکریا علیہ السلام آئے، پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آئے پھل جس کا سیزن بھی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کمرے میں جو ہے ان کو رزق دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں مالک ہیں اور حافظ. ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اور ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کا مذاکرہ ہو اور یقین ہو. بات یہ ہے کہ یہ بلیف اور یقین یہ دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے مذاکرہ اور اس کی مشق بہت ضروری ہے. ایمان کی مشق اور یقین کی مشق بہت ضروری ہے. اور یہ
ہم ماشاء اللہ مسلمان ہیں تو ہمارا بلیف تو ہے، ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کے ٹیسٹ میں، امتحان میں اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مشق کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ٹیسٹ اور امتحان میں ڈالتے ہیں، 99% جو ہیں ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے یقین اس پہ نہیں ہوتا، اور ہم نے ایمان کی یقین کی مشق نہیں کی ہے۔ مشق کرنے سے جو ہے وہ پھر انسان جو امتحان میں پاس ہوتا ہے، یہ ہر آدمی کو پتہ ہے۔ تو ایمان کی اور یقین کی بھی ایک مشق ہے۔ اب یہ کیا ایمان تو ہے، ماشاء اللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ بلیف، کوئی بھی بات اس میں نئی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا، میں تو چونکہ عالم نہیں ہوں اس لیے موٹی موٹی باتیں کروں گا، زیادہ علم والی باتیں تو میں کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے، یہ بلیف تو ہمارا ہے، ہم سب مسلمان ہیں کہ بھئی اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، خالق ہیں۔ الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ان پہ 100% یقین ہے، اور اسی کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ 100% ہمیں یعنی ایمان ہے اس بات پہ، اس پہ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو یقین کی بات ہوتی ہے وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یقین کے لیے جو ہے نا وہ مشق بہت ضروری ہے، اور ایمان و یقین میں فرق یہ ہے کہ جیسے سمجھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ پلیس ہے، اس میں ایک یعنی جادوگر کہہ لیں یا سب، یعنی کچھ دکھانے والا جو ہے، شو کرنے والا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک گن ہے، اس کا پارٹنر ایک آدمی ہے، اس نے اس کو فاصلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کے سر پہ جو ہے وہ ایک سیب رکھ دیا ہے، اس نے ایپل رکھ دیا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے آتے جاتے کہ کیا میں اس سیب کو اڑا سکتا ہوں، شوٹ کر سکتا ہوں، اور لوگ رک جاتے ہیں، 100-200 لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور لوگ وہ کہہ رہے کیا میں اڑا سکتا ہوں۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کا نشانہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کو، ان لوگوں کا بھی یقین نہیں ہے، تو وہ لوگوں کا یقین بنانے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اس کو اڑا سکتا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نشانہ لیتا ہے، سارے لوگ چپ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتا ہے، اس سے اڑا دیتا ہے، اور لوگوں سے جو ہے لوگ اس کو چیئر کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں خوب۔ پھر وہ ایک اور سیب اس شخص کے سر پہ رکھتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس کو اڑا سکتا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تم اڑا سکتے ہو، ہاں تم اڑا سکتے ہو۔ فرض کریں میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں تم اڑا سکتے ہو، اور جو ہے وہ دوبارہ نشانہ لیتا ہے کافی فاصلے سے سیب کا، اور اس کو اڑا دیتا ہے۔ لوگ پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر ایک سیب رکھتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کیا میں اس کو اڑا سکتا ہوں۔ اب یہ سب کا جو ہے وہ ایک طرح سے ایمان بن گیا کہ یہ اڑا سکتا ہے۔ اب ہر آدمی چیئر کر رہا ہے، یس یو کین ڈو اٹ، یس یو کین ڈو اٹ، اور میں بھی جو ہوں وہاں پہ کھڑا، میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں تم یہ کر سکتے ہو، کرو، اڑاؤ اس کو۔ وہ جو ہے نشانہ لیتا ہے، پھر وہ اڑا دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مجمع سے ایک آدمی چاہیے، میری طرف جایا کرتا ہے، تو تمہارا کیا نام ہے؟ میں بتاتا ہوں میرا نام احسن ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی تم آ جاؤ، اور میں تمہارے سر پہ اب سیب رکھوں گا، اور اب میں اس کو اڑاؤں گا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی ایک منٹ، نہیں، یہ رسک میں نہیں لے سکتا، اور نا تم اپنے پارٹنر کے ساتھ کرو، یہ کام میں نہیں کھڑا ہوں۔ اب کیا ہے کہ ابھی تو ہم بہت چیخ رہے تھے کہ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، اب جو ہے وہ ہماری حالت بری ہے، اب ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہمارا وہ نشانہ کیا۔ ایک ایمان بن گیا، ایک بات پہ بلیف ہو گیا کہ یہ کر سکتا ہے، لیکن کس حد تک ہمیں یقین ہے، یہ ابھی یقین ہمارا نہیں بنا۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے پوچھیں نا کہ پوری کائنات کا رازق کون ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، بیسیکلی ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لیکن آپ ایک ہفتے بعد اس بات کو جو میں بھول جاؤں، ایسے ہی پوچھیں کہ بھائی اگر تم جاب چھوڑ دو، دین کی محنت میں لگ جاؤ، اور چیریٹی کے لیے نکل جاؤ، دین کی محنت کے لیے نکل جاؤ، 1 سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے جاب چھوڑ دو، کیا ہو جائے گا؟ اب میں کیا کہتا ہوں کہ یار کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اس وقت ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں جو ہے رزق دیا، اور جو ہے مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں رزق پہنچایا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے سے رزق دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے من و سلوہ اتارا۔ بات کیا ہے؟ یقین کی بات ہے۔ جتنا یقین ہمارا اللہ کا دل میں بیٹھے گا اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے مخلوق کے یقین کو دل سے نکالنا ضروری ہے، اور یہ دل جو ہے یہ بہت ہی چھوٹی جگہ ہے، اس میں اللہ کا یقین اور دنیا اور مخلوق کا یقین
ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتے۔ تو جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا بھی ہمیں پورا یقین ہے لیکن یہ مخلوق پہ بھی یقین، تو ہمیں اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے مخلوق کے یقین کو دل سے جو ہے نکالنا پڑے گا۔ اور جس جس مخلوق کا، یہ بات ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ جس جس مخلوق کا یقین، جس جس اسباب کا یقین ہم اپنے دل سے نکالیں گے اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے، وہ مخلوقات، وہ اسباب ہمارے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہماری بات سننے لگیں گے۔ اب صحابہ کے ساتھ کیا ہوا کہ صحابہ نے اپنے ایمان کو اس حد تک پہنچایا، اپنے یقین کو اس حد تک پہنچایا کہ اللہ کے یقین کو اپنے دل میں ایسا بٹھایا کہ انہوں نے اپنی مخلوق کا، ساری مخلوقات اور اسباب کا یقین اپنے دل سے نکال دیا، وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیا ہوا، یہ مخلوق اور یہ اسباب ان کے تابع ہو گئے، جنگل میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے بسیرا کرنے کے لیے آئے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور سارے جانور وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اگر شیر آ گیا ہے اس کو مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں تم یہاں سے جاؤ، اور شیر وہاں سے جا رہا ہے۔ اور جو ہے وہ آگ کا لاوا آیا ہے مدینے کی طرف، ایک صحابی جو ہیں وہ اس کو اشارہ کر کر کے مار کے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ پیچھے جاتا ہے اور اس کے اندر جا کے واپس چلا جاتا ہے۔ اور جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے رکا رہے، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل۔ اور جو ہے وہ دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے صحابہ دعا کرتے ہیں بارش کی، تو ایک بادل آتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور صرف انہی کے زمین پہ بارش برساتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور صحابہ جو ہیں وہ اس پانی کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اور ایسے گھوڑے دوڑتے ہیں جیسے فرش پہ دوڑتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان مخلوقات کا یقین صحابہ نے اپنے دل سے نکالا، اللہ کے یقین کو اتنا مضبوط بنایا۔ تو یہ جو ہے یقین جو ہے ہمارے، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر دیکھیں کہ کس حد تک ہمیں یقین ہے اس بات پہ۔ ایمان تو ہم سب کا ہے الحمدللہ، بہت شکر ہے اللہ کا، اور بڑی نعمت ہے یہ، لیکن کس حد تک ہم یقین ہے۔ اب یقین کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے مشق سے، اور یہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ ہم جو ہے اس کی کتنی مشق کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اب کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا بلیو ہے، ایمان ہم پہ، ہمارا اس پہ ہے، لیکن اب یقین کا پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر ہمارے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا اس بات پہ یقین ہے۔ اگر ہمارا یقین دوا پہ اور ڈاکٹر پہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہی کوئی بیمار ہوگا ہمیں اوہ یہ ہو گیا، ارے جلدی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگو، یہ والی دوا کھاؤ، فلانا کرو۔ اگر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ بیماری ہے، اس وقت ہم اصل میں تھوڑی دیر کے لیے ہم فیل ہو جاتے ہیں اپنے ٹیسٹ میں، یہی میں بات کر رہا تھا کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر فیل ہو جاتا ہوں۔ ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا، صدقہ سنت سے ثابت ہے تو میں صدقہ دوں گا، اور پھر اسباب کو لینا یہ بھی سنت ہے، تو ہمیں اسباب کے لیے پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ لیکن کتنی دفعہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ پہلے نماز پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور صدقہ دیتا ہوں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی کمزوری نہیں بتا رہا، اپنی کمزوری کی طرف بتا رہا ہوں، میں اکثر اس میں فیل ہو جاتا ہوں۔ اور یہی کیا ہے؟ اس کی مشق۔ اب اس کو کیسے ہوگا؟ اس کی مشق کرنی پڑے گی کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا کروں گا، پھر میں بھول جاؤں گا، پھر مشق کروں گا، پھر بھول جاؤں گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ میری یہ عادت بن جائے گی۔ اس لیے کہ مشق کرنے سے انسان کی عادت ہو جاتی ہے، وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹسمین ہے، وہ اگر بیٹنگ کی مشق نہیں کرتا ہے، یا اس کا آف سائڈ کھیلنے کا کمزور ہے، اور وہ جو ہے اکثر آف سائڈ کی بال میں جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے مشق کرتا ہے، کہتا ہے مجھے صرف آف سائڈ پہ بال کراؤ، اور وہ کرتا ہے، مشق کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب میچ میں جاتا ہے اس کی مشق بہت ہوئی ہوتی ہے، آف سائڈ پہ بال ہے، اس نے شاٹ لگا دی۔ تو مشق سے جو ہے انسان کی جو ہے پرفیکشن آتی ہے، اس کی عادت، ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی جب ہم مشق کریں گے اور شروع میں محنت کرنی ہوگی، ہم فیل ہوں گے، پھر محنت پہ، تو پھر جو ہے پتہ چلے گا۔ ابھی جو ہے ہمیں ہماری جاب جب نہیں ہوتی، انٹرویو میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم شروع میں جاتے ہیں انٹرویو میں اپنی بات بتا رہا ہوں اگین، شروع میں جاتے ہیں انٹرویو میں کہ میرے پاس ڈگری ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، میری تو جاب ہو جائے گی، اور جاتے ہیں ایک انٹرویو میں فیل، 2 میں فیل، 3 میں فیل، 4 میں فیل، جب کوئی میں فیل آتے ہیں پھر اللہ پہ یقین بنتا ہے، او اللہ جو ہے اب یہ تو اللہ ہی کرا سکتا ہے، اب یہ جو ہے یہ جاب جو ہے اللہ ہی کرا سکتا ہے۔ اور جو ہے شروع میں فیل ہو جاتے ہیں مقصد میں، شروع میں ہم اس پہ نہیں آتے ہیں، پھر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ بھائی اب تو میری جاب نہیں ہو رہی، میں اتنے انٹرویو دے چکا ہوں، اب یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر دعا اور ساری نمازیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ہمارے ایک انٹرویو میں جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، ہماری جاب ہو جاتی ہے، تو ہم واپس آ کے کیا کہتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ جاب میری ہو جائے گی، اس میں تو میں ایسی تیاری کر کے گیا تھا، میں نے ایسا دیکھا تھا اور میں پتہ تھا یہ کوشچن آئیں گے اور میں نے ایسے جوابات دیے وہاں پہ، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اس کی ہمیں مشق کرنی ہے، اور اسی مشق میں ہم جو ہیں وہ زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہونے کو ایک تو یہ بولنا بہت ضروری ہے۔ عربی کا ایک جو ہے محاورہ ہے، تکررا تقررا، جس بات کی خوب تکرار کی جائے گی وہ مقرر ہو جائے گی۔ یہ محاورہ ہی صحیح، لیکن یہ صحیح ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی خوب بیان کریں گے تو وہ بڑائی اللہ کی ہمارے دل میں آئے گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب 1000 دفعہ یہ لفظ کہتا ہے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر ایک دفعہ دل کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم ہر چیز کو اللہ سے ہونے کو بیان کریں، کوئی بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے ہے، فیملی میں جو بھی چیز آئے ہم بتائیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی ہم خوب مشق کریں کہ بھائی یہ جو ہمارا اصل میں جو یقین ہے نا، یہ اسباب پہ بن گیا ہے کہ بادل آ رہے ہیں، کالے بادل آ رہے ہیں، اب بارش ہو جائے گی۔ چھوٹے بادل بڑے بادل کالے بادلوں سے نہیں ہوتا۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اپنی قدرت سے برساتے ہیں، اور بادل بارش برسانے میں اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش برسانے میں بادل کے محتاج نہیں ہے، بغیر بادل کے بارش برسا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی دکان بڑی دکان، چھوٹا عہدہ بڑے عہدے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اپنی قدرت سے دیتے ہیں، اور دکان منافع پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ منافع دینے میں اور رزق دینے میں عہدوں کے اور جاب کے اور شاپ کے محتاج نہیں۔ اور یہ زرخیز زمین اور چھوٹی زمین اور بڑی زمین سے کچھ نہیں ہوتا۔ فصلیں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اور اپنی قدرت سے اگاتے ہیں، اور فصلیں اگنے میں اور درخت نکلنے میں، بیج سے پودا بننے میں، یہ فصلیں اگنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بیج کے بغیر بھی جو ہے وہ فصلیں اگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ اسی طرح جو ہے آگ جلانے میں جو ہے وہ چھوٹی آگ بڑی آگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو آگ میں بھی کسی کو زندہ رکھ سکتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ پانی ہے، پانی کی صفت جو ہے وہ ڈبونے کی ہے۔ پانی میں، سمندر میں، دریا میں آپ کوئی چیز ڈالیں وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں سے راستہ بنا کے دیا، اور اسی پانی میں جو ہے وہ فرعون کو ڈبو دیا۔ یہ جو ہے یہ پانی کا ڈبونا اور نہیں ڈبونا، یہ پانی کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارا ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اسباب کو اختیار کریں اللہ کے یقین کے ساتھ، اور جو ہے پھر اس بات کی خوب جو ہے ہم مشق کریں۔ تو اسی طرح اب اس کا اگلا حصہ بھی، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ، اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ کافی لمبی بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان اور یقین ہے۔ اسی طرح سے میں زیادہ اس پہ ایکسپلین نہیں کروں گا۔ ہمارا ایمان الحمدللہ محمد رسول اللہ پہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، لیکن ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے اس کا بھی ہمارے ایکشن سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناتے ہیں۔ لیکن اس پہ کبھی انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ تو آج جو ہے یہ تھوڑا سا ایمان کا مذاکرہ کر لیا۔ جو ہے لاک ڈاؤن ہے، حالات دنیا کے ایسے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اس ایمان کی ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت پڑے گی، بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ جو آنے والا وقت ہے اس میں ایمان، بتایا کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، لیکن اس کی قیمت کا بھی ہمیں اندازہ مزید ہوگا جو آنے والا وقت ہے، کہ جس طرف دنیا یہ ہمیں لے کر جا رہی ہے اس میں ایمان کو بچانا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا، اور اس کی جو ہے ہمیں جو ہے بڑی مشق کرنی ہوگی۔ اور اگر اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں آگ میں بھی کودنا پڑے تو ہم آگ میں بھی کودیں، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اپنی جان بھی دے دیں۔ صحابہ نے اپنی جان دے دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بڑے واقعات ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اصحاب الاخدود کا بھی قصہ ہے کہ وہ جو عورت تھی، آگ جلائی گئی تھی، تو جو ہے وہ بچے نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچے سے بلوایا، اس کو زبان دی، اور جو ہے اس عورت نے آگ میں کود گئی بچے سمیت، لیکن جو ہے وہ غیر اللہ کو اللہ نہیں کہا۔ اسی طرح یہ ابھی جو ہے
وہ بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں، خدائی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سارب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس کی اللہ سے ہونے کو بہت بولا جائے، جیسے کہ پہلی بات کی، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اللہ سے ہونے کو بولا جائے، ایمان کی خوب بات کی جائے، خوب بیان کی جائے، کہ یقین ایمان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایسا بن جائے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ہم پہ اور آنے والی نسلوں میں، ابھی جو ہم تو زندگی گزر گئی، آنے والی نسلوں کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے اس میں ہم بھی پاس ہوں، آنے والی نسلیں بھی پاس ہوں. اس لیے جو ہے ایمان کی محنت کو خوب بیان کیا جائے، خوب محنت کی جائے، اور اپنی اولادوں کو، بچوں کو جو ہے یہ ایمان کے مذاکرے کرایا جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.